السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، ولی کو کیسے تلاش کیا جائے؟ کون اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ کیا اس کی صفات ہیں؟ آج کا جو قصہ اور واقعہ ہے اس پہ حدیث بھی ایک پیش کروں گا۔ محمد ابن المنکدر جو تھے یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین ان کے پاس یہ گئے اور حاجت اپنی پیش کی کہ مجھے کچھ میری اعانت کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ جو مجھے ملے گا، پہلے مجھے کوئی چیز آئے گی تو تمہیں آپ کو بھیج دوں گی۔ تو انہیں 10,000 دینار ملے یا درہم ملے، 10,000 جو ہے وہ اپنے ماموں کو بھیج دیے۔ انہوں نے اس سے ایک جاریہ خریدی، لونڈی خریدی۔ اللہ نے اس سے 3 بیٹے ابو بکر، عمر اور محمد جو ہے یہ پیدا ہوئے۔ اور محمد ابن منکدر یہ ان کے بیٹے ہیں، تابعین میں سے ہیں۔ 30 ہجری کے بعد خلافت عثمان یعنی عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کی ولادت ہوئی۔ یہ تابعین میں سے تھے اور سید القراء تھے، حدیث کے بھی حافظ تھے، عالم تھے، عابد تھے، زاہد تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے۔ مدینہ میں ان کے بہت سے واقعات ہیں، جن میں ایک رات یہ اپنی ماں کو دبا رہے تھے اور بھائی نماز پڑھ رہا تھا تہجد کی۔ کہنے لگے کہ میں اپنی یہ تمنا نہیں کرتا کہ میں اس کی جگہ ہوں اور یہ جگہ چھوڑ دوں، بلکہ میرے لیے یہی بہتر ہے کہ میں اپنی ماں کی خدمت کروں۔ تو یہ وہ محمد ابن منکدر ہے۔ انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا سیر اعلام النبلاء میں، علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، تاریخ دمشق میں بھی مذکور ہے۔ اس واقعے میں کہتے ہیں کہ مدینہ میں قحط سالی تھی اور لوگ دعائیں کر چکے تھے، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ ایک رات میں تہجد کے وقت فجر سے پہلے مسجد میں تھا، تو ایک آدمی چادر لپیٹے ہوئے آیا اور ممبر کے پاس آ کے اس نے نماز پڑھی اور ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا مانگنا شروع کی، مناجات شروع کی، اللہ سے گویا سرگوشی کر رہا ہے اور الہا اور اصرار کرتے ہوئے اس نے یہ جملے کہے، اے اللہ میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ مدینے میں قحط ہے، تو بارش نازل کر دے۔ وہ اصرار بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ مدینہ میں کوئی بادل نہیں تھے، اچانک بادل اکٹھے ہوئے اور بارش برسنا شروع ہوئی۔ اور اس نے پھر دعا کی، اے اللہ اتنی بارش بھی نہ آئے کہ لوگ ہلاک ہوں یا نقصان ہونے ہو، تو بارش ہلکی ہلکی برسنے لگ گئی۔ کہنے لگے کہ میں نے 3 دن اس بندے کو دیکھا کہ روز وہ آ کے نماز پڑھتا ہے۔ پھر ایک دن اس کا پیچھا کیا تو پتہ چلا کہ یہ مزدوروں کی بستی سے آیا ہے۔ اور بعض واقعہ نگاروں نے، سیر نگاروں نے اسکافی کا ذکر کیا ہے جو جوتوں کو مرمت کرنے والا۔ بعض نے ذکر کیا ہے جو سیر اعلام النبلاء میں ہے کہ وہ ینجز الاقداح یعنی وہ لوہار کا کام کرتا تھا۔ ان سے مخاطب ہوئے، ملے اور انہیں بتایا کہ انہیں پتہ چل گیا اس واقعے کا، بارش والے کا۔ تو وہ سخت ناراض ہوئے کہ میرے اور اللہ کے درمیان میں آپ کیوں آتے ہیں؟ تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ میں آپ کو یہ عہد دیتا ہوں کہ آپ جو ہے نا وعدہ کریں مجھ سے کہ میری زندگی میں کسی کو یہ واقعہ نہ بتائیں، اور اگر آپ نے ملنا ہے تو مسجد نبوی میں مجھ سے مل لیا کریں، لیکن یہاں نہ آیا کریں، لوگوں کی نظریں میری طرف اٹھتی ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے لوگ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے۔ اور محمد ابن منکدر رحمۃ اللہ علیہ انہیں کہتے ہیں، وہ سوچتے ہیں وہ حدیث کی طرف، جس حدیث میں آتا ہے کہ یہ ایک عام بندہ، مزدور بندہ جو قسم دے اللہ کو اور اللہ بارش نازل کرتے ہیں، مستجاب الدعوات ہیں۔ تو انہیں وہ حدیث یاد آ گئی کہ رب اشعث اغبر ذی تمرین لو اقسم مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ ایک بندہ 2 چادروں والا اور دروازہ اس کے لیے کھلے نہ، پرگندہ بال، غریب سا آدمی، اگر اللہ کو قسم دے دیں تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا کرتے ہیں۔ تو یہ شاید انہی میں سے تھا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ اللہ کا ولی جو ہے وہ بہت بڑا جبہ پہنتا ہو، ایک غریب آدمی بھی ہو سکتا ہے جسے لوگ جانتے ہی نہیں اور وہ محنت مزدوری کرنے والا، لیکن اللہ سے اتنا مضبوط تعلق ہوتا ہے کہ اگر وہ قسم بھی دے تو اللہ اس کی پوری کر لیتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں گندے لباس پہننے والے، مہینہ غسل نہیں کرتے، لمبے لمبے بال، قبروں پہ ناچنے والے، انہیں لوگ ولی اللہ سمجھتے ہیں۔ ان کو جوتے مارنے چاہیے۔ اللہ کا ولی وہ ہے جو دین پہ چلتا ہے۔ یہ دیکھیں نماز پڑھنے کے ساتھ تہجد پڑھتے تھے۔ تو ایسے ولیوں کی تلاش کریں جو دین پر چلنے والے ہوں،
نہ